سورۃ الکہف ایمان، ہدایت اور فتنوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت نمبر 4، اس کا ہم آج عملی نکات دیکھیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ وَيُنذِرَ، تاکہ، پہلی آیت میں تھا تاکہ قیمن، یعنی یہ جو قرآن ہے وہ اس میں ڈراوے بھی ہیں، اور اب یہ ڈراوا کیا ہے؟ تاکہ وہ ڈرائے اللہ، کیونکہ سب کا اکیلا مالک ہے، اور اس میں کیا ہے وہ لوگ۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، یعنی نعوذ باللہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، تو یعنی اس میں ڈراوے ہیں، اور کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو جو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں انہیں اس کا کوئی علم، یعنی انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ آباء و اجداد کو تھا، ان کے والدین جو ان سے جو بڑے تھے ان کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، یعنی یہ ساری بات جھوٹ پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی آیات کا جو پہلا حصہ تھا، آیت نمبر 4 کا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کا اکیلا مالک ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، انسان، چرند پرند، حیوانات، اس سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بالکل اکیلے بنایا ہے، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے جو اتنی بڑی اور غلط بات کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ غلط بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، یا کوئی اور بھی ہے جو دنیا چلانے میں اللہ کی مدد کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کتاب ہمیں گائیڈنس کے لیے ہے، ہماری گائیڈنس کے لیے ہے نا، تو یہ ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے ڈرا رہی ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کریں اللہ پر، کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ وہ اکیلا ہی سب کا مالک ہے، سب کو کھانا دیتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے۔ جو لوگ ایسی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دیں تو اور سچائی کو مان لیں۔ اب یہ عملی کام کیا ہمارا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، اور ہم نے اپنی دعا وغیرہ کس سے کرنی ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے جب بھی دعا مانگے صرف اور صرف اپنے پیارے اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے، وہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلی آیات سے کیا سیکھا تھا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی سیکھا تھا ہم نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے، قیمن، یعنی ہماری گائیڈنس کے لیے ہے، اور اس میں ڈراوے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم اسٹیپ فارورڈ چل سکیں۔ تو یہاں پر یہ کیا آیت بتا رہی ہے کہ یہ ڈرانا کس لیے ہے؟ کہ وہ جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں کون کون بچہ آج رات اللہ پاک کا شکر ادا کر کے سوئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، اور جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں وہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم اللہ کی شان میں یہ بات کریں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 5 میں بغیر علم کے بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس میں عملی کام کیا ہے؟ کہ بنا کسی بات کے ہم کوئی بات آگے پہنچا دیں، یعنی کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم بنا کسی علم کے ہم بات کو آگے پہنچا دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی علم نہیں ہے،
انہوں نے یہ بات کیا ہے اپنے باپ دادا سے سنی ہوئی ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے سنی اور آگے پہنچا دی. تو کتنی غلط بات ہے سنی سنائی باتوں کو آگے کرنا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے نہ خود یہ دیکھا ہے، نہ ان کے پاس کوئی سچی کتاب ہے، نہ کوئی پرانے باپ دادوں نے کوئی ان کو یہ اس بات کا کوئی ثبوت دیا تھا، وہ بس بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی سنی سنائی غلط باتوں پر یقین کر کے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت ہمیں یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور انہیں آگے پھیلانا خاص طور پہ اللہ کی ذات اور دین کے معاملے میں کتنا خطرناک ہے. انسان کو ہمیشہ تحقیق اور علم کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات وہ زبان سے نکالتے ہیں یہ بہت ہی بھاری اور سخت بات ہے. کبرت کلیماتن، یعنی کائنات کے مالک کے لیے یہ کہنا کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے اس کی شان کے خلاف ہے. یہ سچ نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے. اللہ کذیبا، نہیں وہ کہتے مگر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ. ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس سے ہمیشہ اچھی باتیں کرنی چاہیے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کسی کی تعریف کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی سخت اور بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. کیوں سخت بات ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو اکیلے بنایا ہے. وہ اتنا بڑا اور طاقتور ہے کہ اسے کسی کی مدد کی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جب لوگ انسانوں کی طرح اللہ کے لیے بھی بیٹے اور بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے. تو آج کا سبق کیا ہے؟ ہم نے آج سے کیا باتیں سیکھی ہیں؟ دو اہم باتیں سیکھی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، پاک ہے اور سب کا مالک ہے. اسے کسی بیٹے بیٹی یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنی زبان سے کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، ہمیشہ سچی اور پکی بات کرنی ہے. تو آج سے ہم سب وعدہ کرتے ہیں نا کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں گے پہلے سوچیں گے کہ کیا یہ سچ ہے، اور اپنی زبان سے ہمیشہ پیاری اور پھر سچی باتیں نکالیں گے. یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. قرآن پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھانے اور غلط باتوں سے روکنے کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آپ نے ان 5 آیات کو، جو 5 آیات آپ کو عملی نکات کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اچھے سے آپ نے حفظ بھی کرنی ہے، ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. کل فرائیڈے کو آپ انہی آیات کی دہرائی کریں گے، قاعدہ بھی ہوگا اور پھر آپ کو ایکٹیویٹی بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ. آپ کی تجوید کلاس ہے اور آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو قواعد بھی بتائیں گی اور آیت کو کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ بھی بتائیں گی. آپ کے ساتھ مل کر وہ آیت بھی پڑھیں گی انشاءاللہ. آپ نے اچھے سے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اپنے گروپ کے اندر وہ سمجھ کے پھر سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حفظ گروپ کو میرا سلام پہنچے. کیسے ہیں سارے بچے؟ کیسے جا رہا ہے ان سب کا یہ حفظ کا سفر؟ کیسا جا رہا ہے وہ سفر جس میں اللہ تعالیٰ بچے سے کہیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کا بہت اچھا جا رہا ہوگا. کہاں ہیں وہ مبارک بچے؟ کہاں ہیں وہ اسپرٹ جس کے ساتھ وہ بہت اچھے سے حفظ کر رہے تھے؟ وہ ہمارا پودا چھوٹا سا اگ گیا. کیسے؟ 1 آیات، 2 اور 3 آیات ہم نے کر لی، ہمارے بیج میں سے پودا اگنا سٹارٹ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی، ہمارے دل کو زندگی بخش دی کہ ہم حفظ کر رہے ہیں، اور حفظ کے ساتھ صرف حفظ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں بھی ساتھ ساتھ بہت سی چینجز آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سب سے اہم بات دعا ہے.
قرآن کے شروع میں پہلے تعوذ اور تسمیہ اور پھر دعا، ہر کام سے پہلے، لیکن حفظ سے پہلے لازمی۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللہ ہمارے قرآن کو دل کی بہار بنا دے، ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، وجلاء احزاننا وذہاب غمومنا وذنوبنا، اور اس کے ذریعے ہمارے سارے غم بھی اور ہمارے سارے گناہ بھی معاف فرمائے، آمین۔ آج ہمارے تختی تھی زبر کے کلمات کی۔ پہلے ہم نے زبر کے مفردات یا زبر کے الفاظ پڑھے تھے، اب ہم لوگوں نے وہ پڑھنے ہیں۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ملتی جلتی آوازیں۔ کل میں نے کافی نوٹ کیا آپ سب کا کہ تھوڑی ملتی جلتی آوازوں میں کنفیوژن ہے، جیسے تا زبر تا ہوتا ہے اور تو زبر تو ہوتا ہے، تا تو۔ آواز سمجھ آ رہی ہے میری آپ سب کو کہ تا اور تو میں کیا فرق ہے؟ منہ کے بھرنے اور منہ کے خالی ہونے کا فرق ہے۔ تا ہلکا ہے اور تو ہیوی ہے۔ زا زبر زال ہے، یہ زال ہے۔ اگر ہم زا بولیں گے تو ایسے لگے گا جیسے ہم زا بول رہے ہیں، اس کا نام زال ہے۔ زال زبر زا اور زو زبر زو، دونوں کی آواز کیا ہے؟ زا زو۔ منہ میں آواز کو بھرا جائے گا۔ زو از اے فل ماؤتھ لیٹر اینڈ زال از این ایمٹی ماؤتھ لیٹر۔ آگے ہے کاف زبر کھا اور قاف زبر قا۔ کھا میں تو ہوا ہماری سانس بھی آتی ہے، لیکن قا میں آواز نہیں، سانس کی آواز نہیں آتی۔ حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، آ آ ایسے۔ زا زبر زا، زا میں دیکھیں ز کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ زبر وہ میں ز کی آواز نہیں ہے، وہ ہے۔ ہا زبر ہا اور ہا زبر ہا۔ اب ہا کو اتنا بھی ہم نے نہیں کرنا، کوشش کرنی کہ ہم آگے والے منہ کی، ہماری زبان کی جڑ کے جو پیچھے والا حصہ ہے ادھر سے بولنے لگ جائیں تو وہ خا بن جاتا ہے یا خا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم نے ہا ہا، ہا زبر ہا، بالکل انگلی رکھنی ہے مڈل میں گلے کے۔ اب آپ کو تصویر بھی دکھائی، آپ کو بتایا بھی گیا کہ درمیان سے ہے، انگلی درمیان میں رکھنی ہے، یہاں وائبریشن ہونی ہے۔ پھر بھی بچوں کو چلے باہر سے تو فیل ہو رہا ہے، اندر سے فیل نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہم ایک چوئنگم کھاتے ہیں جس میں کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا سا احساس ہوتا ہے، اگر وہ کھائیں تو جہاں ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے نا وہ والا حصہ محسوس کرنا ہے، ادھر سے بولنے کی کوشش کرنی ہے، ادھر سے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ بھی آپ نے خیال کیا، ایسے بھی ہوتا ہے کہ اندر سے بچے کہتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، اندر سے ہم گلے کو کیسے محسوس کریں، تو یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آگے ہے سا زبر سا اور سین زبر سا، سا سا۔ دیکھیں سا میں ہماری زبان آ رہی ہے دو سامنے اوپر کے دو دانت نیچے کے دو دانتوں کے درمیان میں، تو بہت ہی نازک سا لیٹر آ رہا ہے سا۔ اور سین میں سی ڈی کی آواز آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ہماری دانت، ہماری زبان کی نوک نیچے کے سامنے کے دو دانتوں کے پیچھے لگ رہی ہے، بس آواز آ رہی ہے۔ اور آگے سو، بالکل سین کی طرح سو ہوتا ہے لیکن آواز کو منہ میں جمع کیا جاتا ہے، سو ایسے پڑھا جائے گا۔ یہ تختی لاسٹ میں آپ بچوں سے سنتے ہیں۔ ابھی ہم حفظ کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اب وہاں ہمارے پاس تھا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، وہاں سے اور یہاں سے کچھ ملتا جلتا ورڈ ہے نا، يُنذِرَ، نون ساکنہ کے بعد زال آ رہی ہے۔ وَيُنذِرَ کا لفظ ادھر بھی تھا یہاں بھی ہے۔ ہم نے نون از اے ویری پلے فل لیٹر، ہم نے پچھلی بار یہ پتہ چلا تھا کہ نون جو ہے نا بہت کھیلتا کھیلتا لیٹر ہے، لیکن اس کے کھیلنے کا انحصار اس پہ ہے کہ اس کے ساتھ کھیل کون رہا ہے، یعنی ہم بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کھیل رہا ہے، اگر کوئی بڑا ایکٹیو ہے تو ہم پکڑم پکڑائی کھیلتے ہیں، کوئی خاموش طبیعت ہے تو ہم ان کے ساتھ نا سونا چاندی کھیل لیتے ہیں، وہ پرچیوں والی گیم یاد ہے بچوں آپ کو، وہ کھیل لیتے ہیں۔ تو اب نون زال کے ساتھ کیا چھپ کے ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتا ہے، تو یہاں پہ نون کی آواز کو چھپایا جا رہا ہے۔ وَيُنذِرَ، نون ساکنہ کے بعد زال آ رہی ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، زال ہے، زال کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یعنی یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا، الف ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا،
یا الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا، یہاں ہے یا ساکن سے پہلے زیر، تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے لمبا۔ ایک ایسا ووول یعنی ووول ہے الف واو اور یا، جب ان سے پہلے ان کے دوست آئیں ساکن ووول سے پہلے ان کے دوست آئیں تو ان کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ذال لمبا ہو رہا ہے یا مد کی وجہ سے، کیسے پڑھیں گے، الذین الذین، ٹھیک ہے۔ قالوا اتخذ، لام کو تا سے جوڑ لیں گے، واو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ہے، اب بچے پوچھتے ہیں کہ واو کے اوپر ساکن ہے، اس یعنی کوئی حرکت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو ہم قالوا اتخذوا کیوں نہیں پڑھیں گے، قالوا اتخذ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب دو ساکن تین ساکن ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو کسی نہ کسی کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے لام پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، واو پہ ساکن ہے اور تا پہ بھی ساکن ہے، دو ساکن ایک ساتھ آ گئے نا۔ اب ہم لوگ قالوا اتخذوا کے بجائے ہم لوگ لام کو ڈائریکٹ تا سے جوڑ دیں گے اور واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم چلتے جا رہے ہیں، اگر ہماری گاڑی چلتی جا رہی ہے، گاڑی چلتی جا رہی مطلب ہماری تلاوت چلتی جا رہی ہے، سمجھ آئی بچوں؟ یعنی ہم لوگ نے کوئی وقف نہیں کیا، تو وقف کیا ہوتا ہے اگر ہم وہاں ٹھہرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قالوا اتخذ ایسے پڑھا جائے گا۔ اگر ہم یہاں وقف کرتے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، یہاں سانس بھی توڑ دی ہم نے، لفظ بھی اس کو بھی ساکن کر دیا، تو پھر قالوا 2 کاؤنٹس دیں گے، 2 بیٹس دیں گے یا 2 سیکنڈ کا ٹائم دیں گے، یا واو کا جو واو مد کا ٹائم ہے وہ دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے وقف نہیں کرنا تو ہم لام کو ڈائریکٹ تا سے جوڑ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، حرف مدہ کے بعد اگر شدہ آ رہا ہو تو حرف مد نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لکھ کے رکھ لیں ایک اسٹکی نوٹ پہ اور اپنے اسٹک کر لیں جہاں آپ زیادہ نظر پڑتی ہے اور اس کو بار بار دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ایگزامپل بھی لکھنی ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ آگے ایسا کچھ آیا تو میں خود یہاں سائڈ پہ اسٹکی نوٹ بنا کے نا اس پہ یہ لکھ کے دکھاؤں گی آپ کو کہ کیسے لکھ کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اسٹکی نوٹ بنا کے آپ کو دکھاؤں۔ چلیں آگے کرتے ہیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ، دیکھیں یہ بھی جڑنے کا بتا رہی ہے، پزل کے 2 پیسز کے کیسے جوڑنے ہیں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب لفظ جلالہ اللہ ہے، اس سے پہلے جب زال آ رہی ہے یعنی زال پر زبر آ رہا ہے تو ہم تھوڑا لفظ جلالہ کو آواز منہ میں جمع کر کے پڑھیں گے۔ ولدا، دا میں تنوین کے بعد الف آ رہی ہے تو ہم اس کو ولدا ایک الف مدہ پڑھیں گے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا۔ اب ہمارے پاس یہی آیت کا نیکسٹ پارٹ ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما لهم به میں ہا کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ ہا کے آگے چھوٹی سی جو یہ یا بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہا کو لمبا کریں گے۔ اور کچھ قرآن میں ہا کے نیچے کھڑی زیر بنی ہوئی ہے، کھڑی زیر کھڑی زبر الٹا پیش، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے، یہ حرف مد ہیں، کیا ہے؟ حرف مد ہیں، یعنی یہاں پہ ہے کھڑی زیر ہے تو ہم لوگ اس کو لمبا کریں گے، یعنی اصلاً یہاں پہ چھوٹی سی یا ہے ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، تو ہم نے یہاں کیا ہا کو لمبا کیا۔ ما لہم بہ من علم، میم یہاں ہا کو لمبا کیا، اس لیے یہ اسکیل آیا، جیسے اسکیل لمبا ہوتا ہے ہم نے ہا کو لمبا کرنا ہے، لیکن کتنا لمبا کرنا ہے؟ بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، 2 کاؤنٹس کرنا ہے، یعنی 2 بیٹس 2 سیکنڈز کے لیے بس۔ من علم، یہاں پہ نون کو ظاہر کریں گے کیونکہ اس کے بعد آئین آ رہا ہے، علم ولا، یہ میم کے اوپر جو میم ہے نا یہ غلط ہے، میں نے مٹانے کی کوشش کی تھی وہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ غلط ہے، میم کے اوپر میم نہیں ہے۔ من علم ولا، یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وہ آگے پڑھتے ہیں، ولا لآبائہم، ولا لآبائہم، اس کا خیال رکھنا ہے، ولا لام ہے اس کے بعد حرف مد ہے، لام کی یہ کیا ہے؟ لام ہے اور الف جڑا ہوا ہے، الف ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، لام کو لمبا کریں گے، ولا لآبائہم نہیں، ولا لآبائہم، لام کو لازم ہم نے لمبا کرنا ہے۔
اب لِآبَائِهِم کو میں نے الگ کر کے سائٹ پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ اس کے اندر کیا حکم ہے. اس کے اندر یہ حکم ہے، یہ دیکھیں، لام نیچے زیر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الف ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے. اور اس کے بعد با آیا، با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد پھر الف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو یعنی پھر یہ مد ہے. یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا، جب ہمارے پاس چھوٹی مد ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا یہ ایک نشان بنا آتا ہے جیسے الف کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جب ہمارے پاس بڑی والی مد ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ نشان تھوڑا بڑا بنا آتا ہے. تو ابھی یہاں پہ چھوٹی مد ہے، یعنی ہم نے اس کو بھی لمبا کرنا ہے. تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ دیکھیں الف مد کی وجہ سے حمزہ لمبا ہو رہا ہے ادھر، اور ادھر با الف اس کو اوپر ہم نے مد پڑھنی ہے. آگے جو حمزہ آ رہا ہے اس کے نیچے صرف زیر ہے اور الف. اب یہ دیکھیں کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو پڑھنا ہے، وہ یا ہے. اب کچھ بچے یہ کہتے ہیں، میرے سے سوال کیا گیا ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ یا کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوا ہے، یا کی کرسی کہتے ہیں اس کو، یا کی شیپ، یا کی آدھی شکل کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوا ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے. لیکن ہم نے حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ اگر یا ہوتی تو اس کے نقطے ہوتے، لیکن یا نہیں ہے. حمزہ کی بس ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں لکھائی کے لیے اسے وہاں پہ لکھا گیا ہے. تو یہ حمزہ زیر ای ہے. حمزہ ایک حرکت یعنی زبر کے برابر ہی، زیر کے برابر ہی پڑھا جائے گا. حمزہ زیر ای کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای اتنا، حمزہ زیر ای 1 سیکنڈ جتنا. تو یہ لفظ کیسا ہوا؟ لِآبَائِهِم. با میں ہم نے 4 یا 5 حرکات ہیں. ٹھیک ہے، کتنے؟ 4 یا 5 حرکات، یعنی 4 to 5 counts، یا میں کہوں 4 to 5 beats، not more than this. اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آبائہم یعنی اس کو کہتے ہیں ایک الف کے اوپر مد کی مقدار، ایک الف کے اوپر مد کی مقدار دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 4 الف کے برابر لمبا کریں، یا میں جو آپ کو یہ کاؤنٹس بتا رہی ہوں یہ آپ کو سیکنڈز بتا رہی ہوں. یعنی آپ نے با کے اوپر جو الف ہے، با کے بعد جو الف ہے اس کو 4 یا 5 سیکنڈز جتنا لمبا کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 4 یا 5 الف جتنا لمبا کرنا ہے، وہ ایک الگ کاؤنٹس ہیں، وہ ایک الگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ادھر اتنے سیکنڈز لمبا کرنا ہے. ایک یعنی الف کی جو ہوتی ہے نا وہ 2 مقدار ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب یہ کنفیوژن نہیں کرتے، ابھی ہم صرف کاؤنٹس رکھتے ہیں، یعنی جسے بیٹس کہتے ہیں جس کو سیکنڈز کہتے ہیں. اب اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. لام کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ساکن آ رہا ہے. حمزہ ہے اور یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں میں نے کھول کے دکھایا ہے. حمزہ کے اوپر زبر اور پھر الف ہے جو کہ ساکن ہے کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ الف مد بن گیا. اس کے بعد با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے جس کے اوپر مد بنا ہوا ہے. تو ہم نے با کو لمبا کرنا ہے اس مد جتنا جو اس کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر بڑی والی مد ہوتی تو ہم 6 کاؤنٹس دیتے، وہ جب آئے گی انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی ہمارے پاس چھوٹی مد آئی ہے تو ہم اس کو 4 یا 5 یعنی 4 یا 5 سیکنڈز جتنا لمبا کریں گے. سب کو بات سمجھ آ گئی؟ میرے ساتھ بار بار یہ پڑھیں. لِآبَائِهِم، لے نہیں ہونا چاہیے، لی مجہول نہیں کرنا لام کو. لِآبَائِهِم وَلَا لِآبَائِهِمْ. آگے ہے کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم. ادھر غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے، افواہہم، ایہم تو نہیں ہے نا بچوں. حمزہ زیر کون سا بچہ مجھے بتائے گا؟ حمزہ زیر ہی ہوتا ہے، حمزہ زیر ہی. افواہہم، ہی ہم جو لفظ، یہ قرآن کے لفظ ہم نے عربی نہیں پڑھے، ہمارے زبان پہ چڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس کو چڑھانے کے لیے 10 ٹائمز بڑے ہی دھیان سے لفظ کو دیکھ کے اپنی آواز کو سن کے، یعنی 3 سینسز ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہیں.
ایک ہم نے انگلی رکھنی ہے اس لفظ کے اوپر. پتہ ہے جب ہم انگلی رکھتے ہیں نا قرآن کے اوپر، وہ انگلی روز قیامت گواہی دے گی کہ یہ جو ہے نا مجھے رکھ کے قرآن پر پڑھتا تھا. قرآن روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ مجھے پڑھتا تھا، سمجھتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو گواہی دیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے انگلی رکھنی ہے، منہ سے بولنا ہے، آنکھوں سے لفظ دیکھنا ہے اور کانوں سے اپنی آواز سننی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ افواہہم. اور پھر 10 ٹائمز جب ہم پڑھیں گے تو ہماری زبان تھوڑی اس چیز کی عادی ہو جائے گی کہ لفظ کیسے پڑھنا ہے. ہمارا دماغ تھوڑا اس چیز کا عادی ہو جائے گا کہ ایک نیا ورڈ ہے، یہ میں نے سیکھنا ہے. افواہہم. اسی طرح لفظ تھا لآبائہم. آگے ورڈ ہے کبورت. کبورت جلدی جلدی پڑھنا ہے. اور با کو کبورت نہیں، یا رو کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. واو کے اوپر کھڑی زبر ہے. افواہہم. اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اس پیج میں آپ کو سارا کھڑی زبر اور الف کا قاعدہ بتا رہی ہوں. دیکھا، نوٹ کیا آپ نے؟ بہی میں ہا کو لمبا کیا، لآبائہم میں ہا میں الف مد کا قاعدہ سمجھایا، افواہہم نے کھڑی زبر کا قاعدہ بتایا. اسی لیے اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیں گے نون کی کہانی کے ساتھ کہ نون کیا کہتا ہے ہمیں. نون ہمیں یہ کہتا ہے ما لہم بہ من علم. یہاں نون ظاہر ہے، یہاں نون پہ کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا، کوئی نون کو نہیں چھپانا. نون نہیں کھیلتا عین کے ساتھ. نون بولتا ہے میں ظاہر ہو کے آؤں گا، میں ادھر کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بالکل کلیئر ہے یہاں پہ نون. من علم. آگے تنوین. بہت سے بچوں کا کوسچن آیا کہ ٹیچر تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اگر 2 زبر کی تنوین ہوگی تو میں کہوں گی زبر کی تنوین، زیر کی ہوگی تو میں زیر کی تنوین بولوں گی، اور اگر پیش ہوگا تو میں پیش کی تنوین کہوں گی. ٹھیک ہے. تو ادھر یہ آپ لوگوں نے سمجھ لینا تنوین کے بعد واو آتا ہے. تو تنوین اور نون دونوں بہت پلے فل ہیں. اب تنوین آ گئی. تنوین کو کیا کرنا ہے؟ ادھر واو اس کا فرینڈ بنے گا نہیں کہ بنے گا؟ سوچتے ہیں ہم نے پیچھے بھی تو پڑھا تھا کہ واو آئی تھی تو تنوین دوست بنا تھا مکس ہو گیا تھا. نون یا تنوین یہ ایک ہی طرح کی ہیں. یعنی جہاں جہاں نون کلیئر ہوتا ہے وہاں تنوین بھی کلیئر ہوتی ہے، جہاں جہاں نون مکس ہو جاتا ہے وہاں تنوین بھی مکس ہو جاتی ہے. تو پیچھے ایک جگہ نون مکس ہو گیا تھا پہلی آیت میں. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، میں ابھی لاسٹ میں پوچھوں گی نا میرے سوال کا جواب کہاں مکس ہوا تھا، تو آپ مجھے وہ کلمہ بتائیے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ مکس ہو گیا. کیسے؟ علم ولا. یہاں واو کے اوپر شدہ بنا ہوگا قرآن کے اوپر. یہاں یہ کمپیوٹر کی زبان ہے نا، اس لیے انہوں نے یہاں شدہ نہیں بنایا، کیونکہ کچھ قرآن میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں لکھے ہوتے شدہ اور یہ جزم وغیرہ، کیونکہ لوگوں کو یہ قاعدے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مکس کرنا ہے. جیسے عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو آلریڈی پتہ ہے کہ یہاں پہ شدہ ہے تو شدہ نہیں بھی ہے تو وہ مکس کر لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں عربی تو ہمیں تھوڑی زیادہ اعراب کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ شدہ بنا ہوا ہے علم ولا لآبائہم کبرت. دیکھیں سانس کی آواز چلی نا تا میں، تو یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. تا ساکن میں سانس کے چلنے کی آواز آتی ہے. کبرت یہ اس کی صفت لازمہ ہے، یعنی ایک ایسی کوالٹی اس تا کی جو زبر زیر پیش کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہے، لیکن کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو زیادہ ہر کلمہ ہر لیٹر کی کوالٹی ساکن میں زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے، زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہاں تا کی ہمیں یہ آواز سنائی دیتی ہے کبورت کلمۃ تخرج. اب تنوین کے بعد تا آیا ہے اور تنوین تا کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتی ہے، چھپ جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ چھپ گئی ہے. من افواہہم. من میں حمزہ آیا ہے. اب یہ بات آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا کہ حمزہ ہو یا عین ہو، نون جو ہوتا ہے نا ظاہر ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. آبزرویشن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. آپ خود آبزرو کر لیں کون سے لفظوں کے ساتھ یہ کلیئر ہو رہا ہے، کون سے لفظوں کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے، کون سے لفظوں کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے. تو یہ
بھی انشاءاللہ ہوتا ہے. ہاں جی، آئین حمزہ کی کرسی ادھر ہے. ہم نے حمزہ کی کرسی پڑھنی تھی اس آیت میں. لآبائہم میں جہاں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا نا، وہاں حمزہ کی کرسی. یہ بتانا تھا آپ کو کہ حمزہ کی 4 کرسیاں ہیں. حمزہ جو ہے الف پہ بھی آ جاتا ہے، حمزہ اکیلا بھی آ جاتا ہے، حمزہ یا کی پوری شکل کے اوپر بھی آ جاتا ہے، حمزہ واؤ کے اوپر بھی آ جاتا ہے، اور حمزہ یا کی آدھی شکل کے بھی آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حمزہ ہے. اگر واؤ کے اوپر حمزہ آ گیا تو حمزہ کی آواز آئے گی، واؤ کی نہیں آئے گی. یا کے اوپر آ گیا تو حمزہ کی آئے گی. یا کی آدھی شکل پہ آ گیا تو حمزہ ہے. حمزہ اکیلا آ گیا تو بھی حمزہ ہے، اور الف کے اوپر حمزہ آ گیا تو بھی حمزہ ہے. اور الف کے اوپر حمزہ نہ بھی آئے اور زبر زیر پیش آ جائے تو بھی حمزہ ہے. تو یہ ہے حمزہ کی کرسی. آگے چلتے. یقولون الا کذبا. یعنی نون ساکنہ کے بعد یہاں پہ ہے یا، تو یہاں پہ ہم تھوڑا نون کی آواز کو یا میں داخل کر دیں گے، مکس کر دیں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے قاف. قاف کے بعد واؤ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. جب واؤ کا فرینڈ آیا تو یہاں پہ ہم نے 3 اسٹریچی برادرز پڑھے تھے. ایک الف ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واؤ ساکن سے پہلے پیش. تو ہم اس کو پڑھیں گے لمبا کر کے، قاف کی آواز کو لمبا کریں گے. یقولون، یہ آیا اسٹریچی واؤ. الا، یہاں پہ لام کو لمبا کرنا ہے، 2 کاؤنٹس دینے ہیں. کذبا، با کو ہم لوگ الف مد میں کنورٹ، یعنی 2 زبر اور الف ہے. جب با کے اوپر ایک زبر ہو اور الف ساکن ہو تو کیا بنے گا؟ الف مدہ بن جائے گا. تو ہم لوگ کیا ایسے سوچیں گے جیسے یہاں پہ 2 نہیں 1 زبر ہے. جیسے یہ گاڑی جو ہے نا، یہ ہماری تلاوت کی رفتار ہے. یہ اب یہ جائے گی سیدھا، اور کاذبا پہ جب وہ رکے گی تو کاذبن سے وہ کاذبا بن جائے گا. سمجھ آئی آپ بچوں کو؟ نون ساکنہ کے بعد یا، یہ لاسٹ میں آ رہا ہے ہمارے پاس. جیسے ای نون ساکنہ کے بعد یا آئے گا تو یہ تھوڑا مکس اپ ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ہم نون کو یا میں مکس کر دیں گے. یہ ہے ہمارا قاعدہ اسٹاپ اینڈ چینج. کیا قاعدہ ہے؟ When we stop on a word with fatha tanween, we change it into alif mad and read it with a long a sound. ٹھیک ہے، یہ ایک رول ہے ہمارا اسٹاپنگ رول. جیسے ہم سگنل میں ہماری گاڑی جو ہماری رفتار کی گاڑی ہے وہ رکے گی تو وہ تنوین فتحہ تنوین ہوگی، اور جب وہ رکے گی تو وہ ایک فتحہ اور ایک زبر ہوگا. یعنی الفتحہ کہتے ہیں زبر کو، ایک زبر اور الف ہوگا. تو ہم اس کو آ کی ساؤنڈ دیں گے. یہاں نیچے ہے if you see fatha tanween, if you stop then is equal to change into alif mad. Read it with a long a sound, a sound. For example, while reading jarsan یعنی بیل، جب ہم رکیں گے جرسن پہ تو یہ بن جائے گا جرسا. اسی طرح کتابن، جب سٹاپ ہوں گے تو کتابا. لائبن، سٹاپنگ، لائبا. ٹھیک ہے، یہ ریممبر سٹاپ ہونا ہے، چینج ہونا ہے، اور چینج ہونا ہے لانگ اے ساؤنڈ پہ. ٹھیک ہے، سب مل کے پڑھیں گے. کتابن، کتابا، لعبن، لعبا. یا یہ دوبارہ پڑھتے ہیں. یقولون الا کذبا، یقولون الا کذبا.